الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع سفيان وإسرائيل عن نبي إسحاق عن نبي عبيدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الكوثر نهر في الجنة شاطئه در مجوف. وقال إسرائيل نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. اب فسر رحمۃ اللہ علیہ الکوثر کے بارے میں جتنی احادیث مبارک میں تفاصیل آئی ہیں ذکر فرما رہے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ الکوثر جو ہے نہر فی الجنت، جنت میں ایک نہر ہے، شاطئہ در مجوف. اس میں یہ آیا کہ اس کے دو کنارے جو ہیں وہ موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، ایسے موتیوں کے جو اندر سے خالی ہوتے ہیں. مجوف کا معنی ہوتا ہے جس کا پیٹ خالی ہو، یعنی موتی ہے لیکن اندر سے خالی ہے. بعض موتی ایسے ہوتے ہیں جو اندر باہر ایک ہوتے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسرائیل نے بھی یہی ترجمہ فرمایا کہ نہر فی الجنت، کہ کوثر جو ہے جنت کے اندر ایک نہر ہے، علیہ من الآلیۃ عدد نجوم السماء، اس کے اوپر جو برتن ہیں وہ اتنے ہیں جتنے تارے ہیں آسمانوں میں. وحدثنا ابن حمید قال حدثنا یعقوب الکمی عن حفص بن حمید عن شمر بن عطیہ شقیق ومسروق قال قلت لعائشة يا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حدثینی عن الکوثر قالت نہر فی بطنان الجنہ. قلت وما بطنان الجنہ قالت وسطها حافظاه قصور اللؤلؤ والياقوت ترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. اس روایت کے اندر آتا ہے کہ شقیق اور مسروق کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا سیدہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یا ام المومنین ہمیں بتائیں کہ کوثر کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے کوثر جو ہے ایک نہر ہے اور فی بطنان الجنہ. تو ہم نے کہا بطنان الجنہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وسط الجنہ، کہ جنت کے وسط کے اندر ایک نہر ہے اور حافظہ اس کے دونوں کنارے جو ہیں اس پر اتنے محل ہیں موتیوں کے بنے ہوئے اور یاقوت کے بنے ہوئے، اور اس کی مٹی جو ہے وہ ایسے مٹی جو ہے وہ گویا کہ مشک ہے. وَحَصَبَاؤُهُ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اس کے اندر جو سنگ ریزے ہیں وہ سنگ ریزے نہیں پتھروں کے، ایسے عام طور پر دریاؤں میں اور نہروں میں ہوتے ہیں تو پتھروں کے اوپر سے جو پہاڑوں سے سنگ ریزے گرتے ہیں وہ نہروں میں آ جائیں. تو اس کے وہ جو سنگ ریزے ہیں وہ سنگ ریزے نہیں پتھروں کے بلکہ وہ بھی موتی اور یاقوت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، کیونکہ جنت جو ہے انہا خلقت وعدت للمتقین، جنت پیدا ہو چکی ہے اور اللہ پاک نے متقین کے لیے اس کو تیار رکھا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، مجھے جنت دکھلائی گئی. یہ نہیں کہ جنت پیدا ہوگی جیسے بعض فرق کہتے ہیں غالہ، بعض فرق معتزلہ تو منکر ہیں وجود جنت کے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جنت ہوگی لیکن بعد میں پیدا کی جائے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جنت بھی اللہ نے پیدا فرما دی اور جہنم بھی پیدا فرما دی، لیکن اس کو اپنے مخلوق سے اوجھل رکھا ہے کیونکہ ان کا تعلق عالم غیب اور عالم آخرت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اپنی قدرت سے، اپنے منشے سے، اپنے ارادے سے، جیسے آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں ٹھہرا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات جنت کی سیر کرا دی. اسی طرح اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کو بھی جنت کی سیر کرائی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا اور آسمانوں میں انہیں بھی جنت پہ رکھا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ چیز مشکل نہیں ہے. اور ایسی چیزوں کا ہونا جو ہے کہ اس کے سنگریزے ایسے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یاقوت ہو یا لولو ہوں یا موتی ہوں ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے لوگ تو اپنے عقل سے
حساب لگاتے ہیں نا کہ جی کتنے یاقوت تو بڑا قیمتی پتھر ہے اور اتنے پتھر نہر میں پڑے ہوں گے، اور جناب اس کے بعد یہ ہے کہ موتی اور موتی بھی اندر سے خالی ہوں، اس قسم کے موتیوں کے محل بنا دیے جائیں، تو بھئی یہ چیز ہمارے لیے تو مشکل ہے، لیکن جو خالق ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جب موتی بنتا ہے تو سمندروں کے کناروں پر ایک سیپ ہوتی ہے، اس سیپ کے اندر آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کے اگر زیادہ قطرے اس سیپ کے اندر آ جائیں تو وہ موتی بن جاتے ہیں، اور ایک آ جائے تو وہ لال بن جاتا ہے اور بڑا قیمتی موتی کہلاتا ہے، جسے محاورات اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ در یتیم، یعنی ایسا موتی جو اکیلا ہے، جو منفرد ہے، یعنی بالکل وہ اپنی قیمت کے اندر ایک انفرادیت رکھتا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ در یتیم ہے، یعنی موتی ہے لیکن ایسا یتیم ہے کہ اور اس کا کوئی مقابل نہیں اور اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ تو اب وہ جو خداوند قدوس ایک پانی کے قطرے سے سیپ کے اندر موتی پیدا فرما دے، اور جو خداوند قدوس اتنا صرف فرمائے کہ ہر چیز کو کہ ہو جا بس ہو جائے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ تو اس خالق کے معاملے میں آدمی عقل لڑاتا رہے کہ وہ نہر کیسے ہوگی، اور اس کے کنارے جناب موتیوں کے محل کیسے ہوں گے، اور پھر موتیوں کے خیمے کیسے بنیں گے، اور پھر اس کی مٹی جو ہے وہ ایسے کیسے ہوگی، اور اس کا پانی جو ہے وہ سفید کیسے ہوگا۔ تو دودھ کو سفید کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سفید بھی ایسا پیدا فرما دیا کہ دودھ کی سفیدی جو ہے وہ مثال بن گئی دنیا کہ جی ایسی سفید ہے دودھ کی طرح سفید، یعنی دودھ کی سفیدی ضرب المثل بنی دنیا کے اندر۔ حالانکہ انڈا بھی تو سفید ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں دنیا میں سفید ہوتی ہیں، لیکن دودھ کو ضرب المثل بنایا ہے۔ اور پھر یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے اندر کمال قدرت دیکھے کہ جانور ہے، جانور کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، اور جو خوراک کھا رہا ہے کوئی خوراک سبز ہے، کوئی خوراک سفید ہے، کوئی خوراک سرخ ہے، کوئی خوراک سوکھی ہے، کوئی خوراک تر و تازہ ہے، اور پھر اس کے کھانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ ایک طرف سے اس کا فضلہ اور گوبر جا رہی ہے، اور ایک طرف سے جناب رگوں میں اور عروق میں خون دوڑا، اور ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر بنا دی جس سے دودھ آ رہا ہے تھنوں میں، اور انسان اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ خون کو دودھ میں ملنے دیتی ہیں نہ گوبر کو ملنے دیتے ہیں، کہ اگر گوبر مل جاتی تب بھی بدبو پیدا ہو جاتی، اگر خون آ جاتا تب بھی اس کے اندر جو ہے اثرات تبدیل ہو جاتے، رنگ بھی تبدیل ہو جاتا اور انسان نہ پیتا۔ اس لیے جب وہ دودھ نکالے اگر ایسی سرخی ملو ہے کہ جی کوئی جانور کو اندر زخم ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خون آ رہا ہے دودھ کے ساتھ، بالکل استعمال نہ کرنا، پہلے اس کا علاج کرائیں، پہلے اس کا علاج کرائیں کہ اندر معلوم ہوتا ہے کہ زخم ہو گیا ہے، جو زخم رس رہا ہے اور خون آ رہا ہے۔ تو جو خداوند قدوس یعنی ایک جانور پیدا فرما دے اور اس میں سے 40 کلو اور 20 اور 30 کلو دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں تو اس کے لیے نہریں جنت میں بنانی مشکل ہے۔ یہ جہالت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے عقل پر زور لگاتا ہے کہ جی اتنے موتی تو بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوں، اتنے یاقوت تو جی فلاں بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی نہیں ہو سکتے، کوئی اتنی بڑی نہر کے اندر ڈال دیے جائے، ہمارے پاس ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو مخلوق ہیں، اور وہ خالق ہیں جس کے اشارے سے ایک چیز پیدا ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بی بی صاحبہ نے یہ وضاحت بھی روایت میں فرمائی، وحدثنا ابو قریب قال حدثنا وكيع النبي جابر الرضي عن ابي نجيح عائشة رضي الله تعالى عنها قال من احب ان يسمع قرير الكوثر فليجعل اصبعيه في اذنيه، وهذا منقطع بين ابن ابي نجيح وعائشة، وفي بعض الروايات عن رجل عنها، ومعنى هذا انه يسمع نذير ذلك لا انه يسمعه نفسه، والله تعالى اعلم۔ اس روایت میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کہ میں جنت کے اس کوثر والی نہر کے چلنے کی آوازیں سنوں، خریر الکوثر، خریر کہتے جب دریا چلتا ہے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، جب نہر بہ رہی ہو تو ہم نے دیکھا ایک آواز پیدا ہوتی ہے پانی سے،
تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اس آواز کو سنوں تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنے کانوں میں وہ انگلیاں دے دے۔ تو ایک تو مفسر فرماتی ہیں کہ سند کے اندر انقطاع ہے، اور دوسرا فرماتی ہے کہ دوسری سند ہے اس کے اندر بھی ہے کہ ان رجل انہا، یعنی مجہول رجل ہے، کس نے روایت کی ہے۔ تو لیکن مراد بی بی صاحبہ کی مفسر فرماتی ہیں کہ اگر یعنی سند صحیح ہو تو مراد یہ ہے کہ بھی پھر قانون کو اسی کے لیے تیار رکھے، قانون کو اس لیے تیار نہ رکھے کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور مجھے سنائیں، یعنی شاید بی بی صاحبہ کا مقصد یہ ہو۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ قانون میں انگلیاں دینا جو ہے محاورہ ہے، یعنی ہر بری بات سننے سے اپنے آپ کو بچانا، کہ کسی کی غیبت اور کسی کا گلہ اور کسی کا شکوہ اور بلا وجہ کسی کے بارے میں بدزنی اور گندی باتیں، غلیظ باتیں، فحش باتیں، گناہوں کی باتیں، اسی طریقے سے غنا ہے، موسیقیہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، یہ جتنے منکرات ہیں، تو فرمایا اگر اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے تاکہ اس سے محفوظ ہو جاؤ، پھر ہی تو جنتیں ملیں گی، اور پھر جنت میں جا کر پھر وہ نغمات سننا جو جنت کے نہروں میں پیدا ہو۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، تو کہیں دور سے کوئی آواز آ رہی تھی کسی ساز کی، اور اس دور میں کون سے ساز تھے؟ یہی عام چیزیں جو بانسری منسری اور اس قسم کے ساز سے سادہ پرانے دور کے، اور تو آپ نے فوراً انگلیاں دے دی کان، اور انگلیاں کان میں اتنی دور تک دیتے آئے حتیٰ کہ یقین ہو گیا کہ بھی اب آواز مجھے نہیں پہنچ سکتی، پھر آپ نے انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں سے باہر نکالی۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی وہ اپنے کانوں کو بند کر لے، غلط باتیں سنے۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ قرآن نہ سنے، درس نہ سنے، حدیث پاک نہ سنے، یا وعظ اور تدریس اور خطابات اور جو دین کی باتیں ہیں نہ مانے، یہ ہے کہ پوری چیزوں سے اپنے آپ اپنے کانوں کو بند کر، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر دے۔ تمہارا یہ تو نہیں کہ بالکل وہ بیچارہ کلمہ بھی نہ پڑھے اور ذکر اللہ بھی نہ کرے اور تسبیح بھی نہ پڑھے، مانا یہ ہے کہ برائیوں سے زبان کو بند کر، کہ اس پر کوئی بری بات نہ جائے، کیونکہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جتنے گانے بجانے اور یہ چیزیں ہیں، انہوں نے کہا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اتنا دل کے اندر اثر کرتی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو مکر ہے اور اثر ہے اور دلوں کو روگ لگانے والی کوئی چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا یہی ساز ہیں اور آوازیں ہیں، غلط قسم کی آوازیں اور غلط قسم کے ساز اور گانے والیوں کی آوازیں اور ایسی چیزیں جو انہوں نے کہا یہ بیمار کرنے والی ہیں دل کو۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو گویا سارا جسد بیمار ہو، کیونکہ دار و مدار جو ہے وہ دل پر ہے۔ اگر دل مثلا اصلاح ہو گئی، دل میں تقویٰ آ گیا اور نور ایمان آ گیا، تو پھر سارے بدن میں خود بخود آ گیا، کیونکہ اصل بنیاد جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل درست ہو جائے تو سارے اعضاء خود بخود درست ہو جاتے ہیں، اور اگر دل بگڑ جائے تو سارے اعضاء جو ہے وہ خود بخود بگڑ جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ غنا اور یہ اسی طرح موسیقی اور اسی طرح خاص طور پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یعنی عورت کے گانے کی آواز، انہوں نے کہا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دل کو بیمار کرنے والی، یعنی اس کا اثر جو ہے بدن پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کو بیمار کرنے۔ تو جب دل بیمار ہو جائے گا تو بات ختم۔ اب دنیا میں بھی بطور مثال بھی آپ دیکھ لیں، خدا نہ خاصہ اگر کسی کو سر درد ہے، بازو ہے، ٹانگ ہے، کچھ ہے تو کہتے ہیں جی خیر ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، اور جی چلو اللہ نہ کرے زیادہ سے زیادہ پاؤں کٹ بھی گیا زندہ رہے گا۔ لیکن اگر کسی کو خدا نہ کرے دل کے دورے پڑنے شروع ہو جائے تو نہیں بس اب چند دن کا مہمان ہے، بیچارہ چلتی پھرتی لاش ہے، پتہ نہیں آخری دورہ کب پڑے، اور پھر آپ کو دل ہی بیچارے کا کام چھوڑ گیا ہے۔ تو اب جب دل خراب ہو گیا تو جی اب کیا توقع ہو؟ تو نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیدھی دل کو بیمار کرنے والی۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ معاف فرمائے، اسی طرح کسی اجنبیہ اور غیر محرم عورتوں پر غلط قسم کی نظر ڈالنا، یا عورت کا نعوذ باللہ غلط طریقے سے کسی مرد کو دیکھنا، جو انہوں نے کہا یہ بھی ایسا ہے کہ جو شیطان کے سام ہیں یعنی تیر ہیں، اور ایسے تیر جو زہر آلودہ ہیں، یعنی جیسے ایک زہر آلودہ تیر اثر کرتا ہے اسی طرح یہ نظر اثر کرتا ہے۔
اس لیے ان کا علاج یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے آدمی بچے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ویسے آپ تجربہ کر لیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دعا کریں اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کیا کریں، اسی طرح گاڑی چل پڑے گی۔ کسی کی دعا تو اللہ پاک منظور فرما لیں گے نا، کریم ہے۔ اس کے دروازے میں جب سب بھکاری ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوں تو کسی پر تو کرم اور رحم آ ہی جاتا ہے مالک۔ جب مالک کو رحم آتا ہے تو وہ سب مسلمانوں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، باقی کا کام بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحمتیں فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنی عنایات جو ہیں وہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان، یعنی علماء نے لکھا کہ تجربہ کریں کہ کوئی آدمی 1 دن یا 2 دن یا 4 دن متواتر یعنی غلط قسم کے گانے اور سنتا رہے تو اس کو عبادت میں لذت ختم ہو جائے، اور اسی طرح اگر زیادہ عادی ہو جائے گا تو پھر اسی گناہ میں وہ پڑے گا، اسی گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو۔ اور جو عبادت کے اندر لذت ہے اور چاشنی ہے اور حلاوت ہے اور قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نہیں ملتی۔ اور آج کل تو جی ہر گھر جو ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارا گھر ہو یا کسی کا گھر ہو، اللہ معاف فرمائے، آج کل تو گھر ایسے حالات کا شکار ہو گئے، معلوم ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ہر گھر صرف گھر ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب تو ایسا یعنی ایک ایسا عذاب عامہ آ گیا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے نا ہر گھر کو بہا لے جاتا ہے۔ اب جس بیچارے نے کچھ کیا نہیں تھا اس کا گھر بھی بہا لے جاتا ہے، اور جو گناہگار ہے اس کا بھی بہا لے گیا، جو اچھا ہے اس کا بھی بہا لے گیا، اور سب کے فصل اجڑ گئے اور بربادیاں آ گئی اور تباہیاں ہو گئی۔ اچھا کوئی جگہ اونچی بھی ہو تو پھر اس پہ بھی چڑھ جاتا ہے، جب نیچی پہ چڑھ جاتا ہے تو اونچی پہ بھی چڑھ جاتا ہے، اور کوئی آدمی بیچارے بھاگ بھاگ کے درختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ درخت کو گرا دیتا ہے، پھر وہ درخت میں سانپ سیلاب میں آ جاتا ہے، اور اگر کوئی جان بچا بھی گئے تو کوئی سانپ چڑھ گیا، کوئی اور بوزی جانور چڑھ گیا، اس نے جا کے تباہی کا ذریعہ بنا۔ اس لیے یہ بھی ایک سیلاب ہے، یہ اوریانی، یہ گانا، فلمیں، اور اسی طرح جتنے غلط رسالے اور غلط قسم کے ڈائجسٹ، غلط قسم کے کتابیں، یہ ایک سیلاب ہے جو دشمن نے باقاعدہ ایک محنت کے ساتھ تخطیط کی ہے، باقاعدہ اس نے اسٹڈی کی ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے یعنی سال بیٹھ کر اپنے بڑے بڑے دماغوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا ہے کہ مسلمان قوم کو ہم کیسے تباہی میں پہنچا سکتے ہیں، ان کو اسلام سے نکالنا۔ جب ان کے دلوں سے اسلام نکل جائے گا پھر یہ ریت کی دیوار ہے، پھر تو ایک پانی کا چھینٹا بھی مارو تو یہ گر جائے، اور اگر ان کے اندر اسلام مضبوط رہا تو پھر بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ان کو نہیں ہلا سکتے۔ تو انہوں نے پھر یہ ایک طریق سوچا ہے، اسی سے پھر انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں، شاعروں کو، ادیبوں کو، صحافیوں کو، قلم کاروں کو، لکھنے والوں کو، بولنے والوں کو، ڈرامہ نویسوں کو، اس قسم کے تمام لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں، ان کو خریدا جاتا ہے کہ تم ایک گندی سے گندا ذرا ایک بڑھیا قسم کا ناول لکھو اور مارکیٹ میں ڈال دو، اور ٹھیک ہے اگر مقابلہ ہوگا، کوئی خلاف قانونی بات ہوگی تو ہم نبھائیں گے، آپ کو وکیل مہیا کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور پھر جتنے آپ کے اخراجات ہوں گے تو پہلی دفعہ تو ہم سارا خرید لیں گے، اور اس کے بعد جناب فیصلہ اب جتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکے، قتل، چوریاں، یہ سب اسی انداز میں ہو رہی ہیں جیسی وہ رسالوں میں پڑھتے ہیں اور فلموں میں دیکھتے ہیں۔ اب اسی طرح بالکل اسی ٹیکنیک کے ساتھ وہ نعوذ باللہ ظلم، کیونکہ رات دن تو سیکھ رہے ہیں نا کہ ڈاکہ کیسے ڈالا جاتا ہے، رات دن تو وہ سیکھ رہے ہیں نا کہ گھر والوں کو بے ہوش کیسے کیا جاتا ہے، رات دن تو وہ سیکھ رہے ہیں نا کہ ان سے چابی آنے بھی رہے تو دروازے کیسے کھولے جاتے ہیں، رات دن وہ سیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے نشانات کو کیسے بچایا جاتا ہے، وہ ہر چیز سیکھ رہے ہیں۔ ایک استاد یعنی گھر میں بیٹھا ہوا روزانہ ان کو برائی پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، فلم صاحب بھی بیٹھے اور پریکٹیکل طور پہ آنکھوں سے عملاً وہ دکھا رہا۔ اسی طریقے سے نعوذ باللہ اس انداز میں قوم کو برباد، اور بعض لوگوں کو انہوں نے جنسی بے راہ روی کا شکار کر کہ بھئی عورتوں کے ننگے فوٹو، بریاں فوٹو، حتیٰ کہ اس حد تک بڑھ گئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ بالکل نعوذ باللہ ان کی بریاں حالت کے اندر ہر قسم کے عمل کو قوم کے سامنے رکھتے۔ اسی لیے اب قوم کوئی پوچھتا ہے جی اگر میں شرف گاہ چوسوں تو مولوی صاحب جائز ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ جناب پستان چوسا اور دودھ شوٹ پیتا رہا 15-20 دن تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، اور اسی
طریقے سے کوئی پوچھتا ہے جی وہاں عورت کے ساتھ ہی نعوذ باللہ کر کسی نے لواطت کر دی، دوسرے طریقے سے اس کو استعمال کر لیا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، عورت ہے، نکاح میں ہے اس کے۔ اب یہ مسئلے ورنہ آج سے 5 سال پہلے کسی نے پوچھے تھے، آخر آپ بھی تو 15-20 سال سے میرے ساتھ الحمدللہ ہیں، ہم اسی جگہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ سوال 5 سال پہلے لوگوں کی زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے ایسے سوال کیوں نہیں پوچھے؟ وجہ وہ نہیں جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے، تصور ہی نہیں تھا، ادھر خیال ہی نہیں تھا، ادھر کوئی اس طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اور آج سے اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں یا 25 یا 30 سال اور پیچھے چلے جائیں تو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے اور جنگلوں کو، جانوروں کو لے کے جنگل میں جاتے تھے چرانے کے لیے۔ نوجوان لڑکی بھی اکیلی ہے اور نوجوان لڑکا بھی اکیلا ہے اور جنگل ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہیں گزرا کہ زنا کیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں گزرا۔ اور اب تو نعوذ باللہ یہ ہے کہ 4-4 5-5 8-8 10-10 دوست بھائی مل کے مجموعی یعنی لڑکیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آبروریزی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ علامات قیامت میں ایک علامت ہے، آپ نے فرمایا کہ یتحارجون کما یتحارج الحمر، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ لوگ ایسے زنا کریں گے جیسے گدھا گدھے کے ساتھ کرتا ہے، جانور جانور کے ساتھ کرتا ہے، سڑک پہ کھڑا ہے، جانور کو گدھے کو کیا ہے؟ گدھا کبھی یہ تو نہیں چاہے گا کہ میں مکان میں جاؤں اور چھپوں اور یہ برا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جیسے اس جانور کے اندر کوئی حیا باقی نہیں ہوتا، انسان بہت بڑا جانور بن جائے۔ اور یاد رکھو کہ ہر آدمی، ہر دنیا کی مخلوق جو ہے وہ حیوان ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم بولنے والے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہنانے والا ہے، کوئی چیخنے والا ہے، کوئی بھونکنے والا ہے، تو حیوان سب۔ لیکن اس کے بعد اگر انسان کی انسانیت کا جوہر اس کے اندر سے نکال دو تو پھر اس جیسا خطرناک حیوان کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کتا کتے کا دشمن نہیں ہوتا، ہاتھی ہاتھی کا نہیں ہوتا الا جب پاگل ہو جائے، شیر کا نہیں ہوتا ہاں جب دیوانہ ہو جائے، کوئی اس کے حدود کے اندر مداخلت کرے۔ سانپ کو کبھی نہیں کاٹتا، ورنہ سارے سانپ نہ دنیا میں مر جائیں۔ انسان جب انسانیت سے باہر آ جاتا ہے تو وہ انسانوں کا دشمن ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کا دشمن ہوتا ہے، استاد کا دشمن ہوتا ہے، ماں باپ کا دشمن ہوتا ہے، بیٹوں کا دشمن ہوتا ہے، اولاد کا دشمن ہوتا ہے، معاشرے کی ہر بیٹی کا دشمن ہوتا ہے۔ اس سے پھر بڑا خطرناک جانور ہوئی، یعنی اگر وہ انسانیت کی معراج پہ چلا جائے تو نبی بن جاتا، اور انسانیت کی معراج سے اگر گر جائے تو پھر قابیل، فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود اور ابی جہل۔ اسی لیے تو لوگ ڈرتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ نبی کو بشر کہتے ہیں، اسی لیے ڈرتے ہیں بعض لوگ بھی کیا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں کی حدود ہے، ایک کی انتہا معراج انسانیت ہے اور ایک کی پستی ہے، ایک پستیوں کی گہرائیوں میں ڈوب گیا ہے اور ایک انتہا معراج پہ چلا گیا۔ وہ مقام انسانیت کی انتہا ہے اور یہ مقام حیوانیت کی انتہا ہے۔ تو انسان جب صحیح معنی میں انسان بنتا ہے اللہ کا نبی بنتا ہے، انسان جب بشر صحیح معنی میں بشر بنتا ہے صحابی بنتا ہے، تابعی بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے، امام بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، صاحب علم و عرفان و ایقان بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، مرشد بنتا ہے، ہادی بنتا ہے، بشیر نذیر بنتا ہے، اور جب گر جاتا ہے پھر شیطان بنتا ہے، قارون بنتا ہے، حامان بنتا ہے، فرعون بنتا ہے، شداد بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، ظالم بنتا ہے، جابر بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تمام برائیاں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خصوصی رحمت کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کو ان عذابوں سے بچائے۔ یہ عذاب بلا، یہ سیلاب تو چلو آئے گا، گھر بہا لے جائے گا نا، اصل سیلاب تو یہ ہے جو ایمان بہا کے لے گیا، اصل سیلاب تو یہ ہے کہ جس نے ہمارے ایمان بہا کے لے گیا، ہمارا دین بہا کے لے گیا، غیرت بہا کے لے گیا، شرافت بہا کے لے گیا، امانت بہا کے لے گیا، صداقت بہا کے لے گیا، دیانت بہا کے لے گیا۔ اصل سیلاب بلا تو وہ ہے جو دشمنوں نے ہر وقت رکھا۔ اچھا یہ سیلاب 10 دن 15 دن 20 دن آئے گا، جہاں تباہ کاریاں ڈال دے گا وہاں خدا کی قدرت ہے زمینوں کو اور نیا بھی کر جائے گا، اگلے فصل میں اللہ پاک ان کو معاوضے بھی ادا فرما دے۔
کہ وہ جو بیچارے خرچ کرتے تھے کھادوں پر اور دوائیوں پر اور سپرے پر، ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر محنت کی اللہ انہیں فصل اگا دے گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بدل عطا فرمائیں گے اپنے رحمت سے اور کرم۔ اصل سیلاب تو دشمنوں کا یہ ہے جو روزانہ آپ اخبار خریدتے ہیں، جو روزانہ آپ رسالہ خریدتے ہیں، جو روزانہ شام کو ماشاءاللہ حرم سے، جب میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے حرم شریف سے نماز پڑھ کے نکلیں گے تو پھر فلم لے کے بیچارے جیب میں چھپا رہے تھے، کوئی مسلح کے اندر رکھ رہا تھا فلم۔ ہم یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں۔ حرم سے نکلا نا مسلح ہاتھ میں، آپ آگے دریا میں دیکھ رہے گا تو اسی میں لپیٹ لیا، جب لوگوں نے سمجھا قرآن ہے کتاب ہے۔ یعنی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے یا ہنسنے کا مقام؟ کیا پھٹے دل سے سوچیں آپ کہ ہم نے اس کو کون سا مقام دیا جو اللہ کے قرآن کو دیا؟ کہ آدمی جیسے طالب علم آتا ہے نا بیچارہ کپڑے میں کتاب لپیٹ کے، احترام سے بھی کتاب نہ گر جائے، کتاب محفوظ رہے، اور پھر اسی کتاب کو میں نے سال ہر سال پڑھنا ہے، روز تو نہیں خریدنی، اس کی میں حفاظت کروں جلد نہ ٹوٹ جائے۔ اب وہ جناب اس کے بعد تازہ نماز پڑھ کے ماشاءاللہ اور تازہ اللہ کے کعبے سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ سیدھا نکلے گا، اور سب سے پہلا کام جو ہے یہی ہے۔ کیوں وہ گھر جانے کے بعد پھر واپس کیسے آئے دکان پہ؟ تو جاتے ہوئے باوضو ہے نا، وضو کے ساتھ جو فلم لے گا کتنا اثر ہوگا، برکت ہوگی نا دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، باوضو آدمی۔ اچھا، اور بعد ماشاءاللہ مجھے رپورٹ ملی ہے کچھ دوستوں کی، انہوں نے کہا کہ بعد آپ کے کچھ شاگرد بھی ہیں، وہ فلم بھی دیکھتے رہتے، تسبیح پڑھتے رہتے۔ اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے، بہرحال مجھے کسی نے کہا اللہ معاف کرے، دعا کر اللہ انہیں ہدایت، دعا فرمائے اللہ مجھے بھی انہیں بھی ہدایت۔ میرے بھائی دعا کرو، اگر درس میں اللہ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے نا تو سمجھو نجات ہو، سمجھو نجات ہو گئی آپ کی بھی اور میری بھی، کہ آپ بھی ایک درس کا ذریعہ بنے، میں بھی ایک ذریعہ بنا، ایک سبب بنا، ایک حلقہ بنا، بیٹھنے کا اسباب بنے، ایک آدمی کی ہدایت ہو تو سمجھ لیں الحمدللہ کہ ہماری محنت جو ہے وہ رائگان ہے، ہماری محنت کسی کنارے لگ گئی الحمدللہ۔ ہاں اس کا بھی ہوتا۔ آج صبح میں ماشاءاللہ نماز سے پہلے مجھے ایک آدمی ملا، بالکل بیچارہ جٹ ان پڑھ آدمی، بڑی محبت سے آیا، ملا، السلام علیکم ورحمۃ، کیا کہنے لگا جی بس الحمدللہ اللہ نے درس نصیب کر دیا، مجھے تو نماز ہی حضرت نصیب نہیں تھی، اور اللہ کا شکر ہے کبھی میری حرم کی جماعت بھی نہیں چھوٹی، میں نے توبہ کر دیا اور حرم میں نماز پڑھتا۔ کہنے لگا اب بھی میرے ساتھی ہیں، ان کو جگاتا ہوں، نہیں اٹھتے پڑے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ میں حرم میں آتا ہوں، ہر جماعت حرم میں پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا جی پھر اللہ نے کرم بھی ایسا کیا کہ ساتھ حرم کا ہی کام میں نوکری مجھے خدا نے دی۔ جب میری نیت ٹھیک ہوئی اور میں نے توبہ کی اور میں نے استغفار کیا اور میں نے حرم کے ساتھ تعلق رکھا، اللہ نے مجھے نوکری بھی حرم کے اندر عطا فرما دی کہ تنخواہ بھی لیتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اسی طرح نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہا کہ دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلاتی رہو، تنخواہ بھی لیتی رہو، دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پلاؤ نا۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو بیٹے تھے نا ان کے، اپنے بیٹے کو ویسے اماں دودھ نہ پلاتی۔ اللہ نے فرمایا دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلاؤ اور تنخواہیں بھی لو، ہدیہ بھی لو، اور فرعون ہاتھ باندھ کے بھی ہر وقت کھڑا رہے تمہارے سامنے، بیٹا بھی تمہارا ہے۔ جب ہم راضی ہوتے ہیں تو پھر یوں عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کے تو پھر مجھے ہمت بنتی ہے کہ جو شکر ہے یار کوئی گاڑی چل رہی ہے، کوئی کسی بات کا فائدہ ہو رہا، چلو ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت کرنا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے، میرا ایک دن مجھے ملا، پورا کافی دنوں کی بات ہے، اور ماشاء اللہ خوبصورت نوجوان، اور اس کے بعد جناب اس کے طور طریقے اور جناب اللہ تبارک تعالیٰ سے میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں پہلے یہ کیا ہے، مرد ہے یہ مخنث ہے، کوئی ہجڑا ہے کیا ہے؟ حالانکہ اچھا خاصا خوبصورت، ایسے بال بڑھائے ہوئے اور یہاں تک کلمے، اور جناب ایسے عجیب انداز میں اس نے باریک مونچھیں کٹوائی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے اور اس پر عجیب لباس میں مجھے آ کے ملا جی استاد السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا بات، بس جی میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اور انہوں نے کہا میں اتنا پڑھا ہوا بھی ہوں اور فلاں فلاں کام بھی جانا۔ میں کہا جی اتنا عرصہ ہو گیا میں بیکار ہوں تو مجھے کام نہیں مل رہا، مجھے کوئی بتا دے وظیفہ۔ کہ کیا وظیفہ، میں کون سا پیر صاحب والا وظیفہ، جو مجھے یاد آیا میں نے کہا یہ پڑھا، بس آیا بات بھول گئی، ختم ہو گئی بات۔ وہ بھی 6 مہینے کے بعد ماشاءاللہ مجھے ملا، چہرے پہ داڑھی،
ماشاءاللہ منور چہرہ، اور میں تو دیکھتے میں نے کہا تم وہی آدمی ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی میں وہی، پہچانا ہے مجھے؟ میں نے کہا جی پہچان رہا ہوں، پورا یقین نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ہاں جی میں وہی آدمی ہوں۔ اور جی بس حضرت آپ نے تو کمال کر دیا، ایسا وظیفہ بتایا دوسرے دن مجھے 4000 ریال میں نوکری ملی، اور میں نے بس توبہ کر دی۔ میں نے کہا بس حضرت کے وظیفے کی برکت ہے، اب برا کام نہیں کرنا۔ وہ میں نے کہا میرے وظیفے شریفے کی کوئی برکت نہیں، برکت اسی آیت قرآن میں تھی جو میں نے تمہیں بتائی تھی۔ میری برکت ہوتی تو میں خود ٹھیک نہ ہو جاتا، میری اپنی برکت جو ہو تو میں آپ سے ٹھیک ہو جاؤں۔ کوئی آدمی طویل لکھ دے جی میری شادی ہو تو سچی والی میری 10 سال سے نہیں ہو رہی، مجھے طویل آتا ہو تو میں نے کر دوں۔ اللہ کے بندے اصل کیا ہے کہ مالک راضی ہو گیا، اس نے ایک بہانہ بنا، ایک سبب بنا دیا۔ وہ چاہے تو ایک کانٹے کو بھی سبب بنا، وہ چاہے تو راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور نہ بنائے تو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہو، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ باب حافظ قرآن بھی سنائے ہیں۔ اچھا اللہ، قرآن شریف سینے کے اندر بھی ہے، قرآن باہر ہاتھ میں تسبیح ہے، اندر قرآن ہے، نظر فلم ہے۔ سبحان ماشاء اللہ، بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو، یا الہ العالمین تو تو قادر ہے نا، تو دلوں کو بھی تو پھیرنے والا ہے۔ تو اگر دلوں کو پھیرنے پہ آ جائے، تو اگر ایک فاحشہ ایک زانیہ کو پاک بنا سکتا ہے، تو اگر چاہے تو ایک ڈاکو اور چور کو اللہ اپنا ولی بنا سکتا ہے، کے مقام پہ پہنچا دیا، تو قادر ہے ہمیں بھی تو بندہ بنا سکتا ہے، ہمیں بھی تو انسان بنا سکتا ہے، ہمیں بھی تو ہدایت کا راستہ رسید بنوا سکتا ہے۔ مقلب القلوب، اس لیے فرماتی ہے کہ پھر اپنے کانوں کو بند رکھو بری باتیں سننے سے۔ قال السعيدي ورباه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول الشعبي مسروقا عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وحدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا حسين قال حدثنا ابو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الكوثر والخير الذي اعطاه الله اياه. اب اس مفسر حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند سے نقل فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ الخیر الکثیر، وہ خیر جو اللہ نے اپنے پاک نبی کو عطا فرمائی، یعنی یہ لفظ جامع ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، نبوت بھی خیر ہے، رسالت بھی خیر ہے، شریعت بھی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا خیر کثیر جو ہے وہ اپنے پاک اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو عطا فرمایا۔ پھر جنت بھی خیر ہے، نہر بھی خیر ہے، حوض بھی خیر ہے، شفاعت بھی خیر ہے، تو ساری خیر اسی ایک جملے میں آ گئی۔ انہوں نے فرمایا هو الخیر الذی آتاہ ایاہ۔ قال ابو بکر قلت سعید بن جبیر فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعید النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ خیر کثیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے ٹھیک فرمایا ہے، کیونکہ وہ نہر جو ہے وہ بھی تو خیر کثیر میں ہے نا۔ خیر کثیر منا بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی اچھائیاں، تو وہ نہر بھی تو بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی خیر ہے، وہ بھی اسی کے اندر جو ہے شامل ہے۔ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ ورباه ايضا من حديث النبي بشرطه الصائب سعيد الباز رضي الله تعالى عنه قال الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن الصائب سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کوثر کا معنی ہے اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کو حکمت عطا فرمائی، جیسے فرمایا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت بھی عطا فرمائی، شریعت بھی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو ختم نبوت بھی عطا فرمائی، آپ کو رحمت بھی بنا کے بھیجا، آپ کو شفاعت کا منصب بھی عطا فرمایا، آپ کو مقام محمود بھی عطا فرمایا، آپ کو امامت بھی عطا فرمائی، تمام انبیاء اور رسولوں کا امام بھی بنایا، آپ کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا، نہر بھی عطا فرمائی، تو یہ سب خیر کثیر ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ذکر فرمایا
كما قال ابن عباس وإكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن سداد والحسن بن الحسن البصري حتى قال مجاهد والخير الكثير في الدنيا والآخرة. مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، محارب، حسن بن ابی الحسن البصری، سب کا قول یہی ہے کہ خیر کثیر جو ہے اس کے اندر سارے قول جمع ہو گئے. اللہ نے آپ کو خیر کثیر دنیا میں بھی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عطا فرمائی. جو دنیا کی سب سے بڑی بھلائیاں ہیں وہ بھی اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی. یعنی جس انداز سے دیکھیں، سیرت میں خیر، صورت میں خیر، عمل میں خیر، قول میں خیر، فعل میں خیر، ساتھیوں میں خیر، زمانے میں خیر. حضرت نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے خیر کا زمانہ کون سا ہے؟ جو میرا زمانہ اور میرے بعد صحابہ کا زمانہ. یعنی زمانے میں بھی خیر. اور اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، صرف عطا نہیں فرمائی، اتنا کہ ساری دنیا کو حکمت پڑھا دی. یعلمہم الکتاب والحکمت، تو جو ساری دنیا کے لیے حکمت کے پڑھانے والا ہو وہ علم ہو، اس کی حکمت کا کیا اندازہ ہوگا. تو جب مطلق حکمت کے لیے آیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ الکوثر جو ہے یہ وزن بھی فوعل ہے اور اس کا مادہ جو ہے اس کے اندر بھی کثرت موجود ہے. تو کوثر کا معنی ہی کثرت سے ہے. انہوں نے فرمایا الخیر الکثیر والنہر الذی فی الجنۃ ذالک من الخیر. اور اسی طرح حوض کے بارے میں جو ذکر آیا ایضا من الخیر. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی اللہ نے خیر کثیر جو ہے وہ اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائی. اور اس کے بعد جناب فرماتی وقال اکرمہ والنبوۃ والقرآن وثواب الآخرہ. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ کوثر سے مانا ہے خیر کثیر. کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. نبوت کو ایسی چیز اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ نبی بنا دے. اور نبی بھی ایسے بنائیں کہ سارے انبیاء کے امام بن جائیں اور سب کے سردار بن جائیں. اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو قرآن عطا فرمایا ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جس کے اندر ماشاءاللہ کہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا اصل جو ہے اللہ کے قرآن کے اندر موجود نہ ہو. شرط یہ ہے کہ صرف پڑھنے والی زبان ہو اور دیکھنے والی نظر ہو اور تدبر والا دل ہو اور فکر کرنے والا دماغ ہو. تو اللہ نے قرآن کے اندر تمام مسائل کا حل بیان فرما دیا تو خیر کثیر. اور فرمایا کہ قیامت کے اندر اللہ جو ثواب عطا فرمائیں گے وہ بھی خیر کثیر ہے. کہ آدمی ایک نماز پڑھے 50 لکھی جائے. جب حرم میں پڑھے تو ایک کا کتنا ملا؟ لاکھ. تو جب 50 لکھی جائیں گے پھر کتنا ہو جائے گا بھائی؟ جب ہم ایک نماز پڑھیں 5 پڑھیں گے تو 50 لکھی جائیں گے. جب 5 پڑھیں گے تو 5 لاکھ تو ہمیں ویسے ملا. جب لکھا 50 جائے گا تو 50 لاکھ ہی لکھا جائے گا نا. پھر آگے پھر 1 لاکھ تو نہیں ہوگا. تو یہ ثواب اتنا بڑا ثواب دے دینا کہ یہ بھی خیر کثیر ہے. اس لیے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ النبوۃ والقرآن والثواب فی الآخرہ. قرآن بھی خیر کثیر ہے، نبوت بھی خیر کثیر ہے اور آخرت کا ثواب جو ہے وہ بھی خیر کثیر. وقد صح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه فسره بالنهر ايضا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے یہ بھی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے. وقال ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن عبيد عن سعيد بن جبير بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الكوثر نهر في الجنة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوثر کیا ہے؟ ایک نہر کا نام ہے جنت میں. ہاں فتاہ ذهب وفضة، اس کے کنارے جو ہیں اللہ نے سونے اور چاندی کے بنا دیے. اجرال الیاقوت والدرماء ابیض من الثلج واحلی من الاصل. اور فرمایا وہ ایسے بہ رہی ہے موتیوں پر اور یاقوت پہ بہ رہی ہے اور پانی اس کا جو ہے برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. نہ اسی بات سے کچھ مسئلے بھی سمجھے کرو نا کہ اللہ ہدایت کے ساتھ عطا فرمائے. کچھ دل و دماغ کو مسائل کی طرف بھی لگایا کرو. ایمان سے کہو کہ کوثر جو ہے اللہ نے مثلا چلو نہر ہے یا خیر کثیر جو بھی ہے یہ اللہ نے کس کو انعام عطا فرمایا؟ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹھنڈے دل سے مسئلہ سمجھو. اچھا اب اگر مفسر کے دل میں یا ان علماء کے دل میں حضور کی اتنی محبت نہ ہوتی تو ایک
ایک دفعہ ترجمہ کر دیا بات ختم ہو گئی نا کہ یہ 2 ورقے 3 ورقے 3 دن سے جو ہم پڑھ رہے ہیں صرف کوثر کو، تو یہ دلیل محبت ہے کہ نہ؟ ایمان سے کہو جنہوں نے ایک کوثر کے لفظ پہ اتنی محنت کی ہے کہ جتنی حدیثیں مل سکی ہیں ساری جمع کر دی ہیں، تو اگر یہ انگوٹھے چومنے خیر ہوتے تو اس کو بھی تو کہیں لکھ ڈالتے، اگر یہ عرس کوئی خیر ہوتا اس کا بھی ذکر کر دیتے، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوا کرے، ناراضگی کی بات نہیں، یعنی اندازہ فرمایا کہ حضور کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ایک چیز ملی قرآن میں، اللہ نے فرمایا کوثر، اب اس کوثر کے بارے میں جتنی حدیثیں ملی ہیں، جتنے صحابہ کے قول ملے ہیں، سارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے یوں فرمایا، حضرت اکرمہ نے یوں فرمایا، بی بی عائشہ نے یوں فرمایا، فلاں صحابی نے یوں فرمایا، فلاں صحابی نے یوں فرمایا، کیوں؟ اظہار عقیدت و محبت ہے حضور کے ساتھ کہ اتنی چیزیں جتنے بھی اس لفظ کوثر پہ دلائل مل سکے ہیں سب کو جمع کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اتنے عاشق ہوں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور جن لوگوں کا سنت سے عشق کا یہ عالم ہو کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، مسواک کی لکڑی بھی جیب کی اصلی چھوڑ دی ہے کہ کہیں حضور کی سنت نہ رہ جائے، حضور کی سنت نہ رہ جائے، جن کا اتنا بڑا اس کو خدا کے بندے، اگر یہ چیزیں، یہ جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، عرس کرنے، میلے کرنے، انگوٹھے چومنے، یہ بات بھی کوئی عقیدت میں ہوتی تو صحابہ چھوڑ دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو غلامان محمد مصطفیٰ، یعنی جو حضور کا پسینہ گرے اور اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو۔ حضور پاک نے اگر لعاب تان مبارک مثلا آپ نے پیسے آپ نے کی تھوکا تو صحابہ نے لے لیا اور جیب میں بن لیا، صحابہ نے لے کے فوراً جیب میں بن لیا، یعنی لعاب مبارک کو بھی مٹی میں نہیں گرنے دیا۔ حضور پاک نے وضو فرمایا، وضو کا پانی جو گرا نیچے برتن میں صحابہ نے فوراً لے لیا اور سب نے ہاتھ ڈال کے منہ میں بن لیا، یعنی وہ پانی کا قطرہ مٹی میں نہیں گرنے دیا کہ یہ ہمارے آقا کے بدن کو لگ کے آیا۔ عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نیچے کے کمرے میں تشریف لائے اور صحابی ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے کمرے میں ہے تو اس نے بیوی کو حکم دیا کہ تم اس دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو جاؤ، میں اس دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، ساری رات کھڑے رہے کہ کہیں ہم حضور کے اوپر نہ گزر جائیں۔ عقیدت کا یہ عالم ہے، ان کو یہ انگوٹھے چومنے مشکل ہے۔ خدا کے بندوں کچھ بات کو سیکھیں، سمجھیں، وہ ذرا کوئی مسئلہ وہ یہ حضور کے نام چومنے سے روکتا ہے، حضور کے نام چومنے، اس طرح بگڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے دل سے عقل سے کام لیں کہ جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، یعنی اندازہ کرو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، صحابی پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، زندگی کا آخری لمحہ ہے، اور اس کے بعد اللہ سے صرف یہ دعا کرائے کہ میرا اللہ میرے مدنی کو خبر کر دینا کہ میں تیرے دین پہ قربان ہو گیا، بس، اور تیرے راستے میں موت آ رہی ہے، کوئی فکر نہیں، ادھر گروں یا ادھر گروں یا یوں گروں یا یوں گروں، کیا فرق پڑتا ہے جب ہم آپ کے نام پہ مر رہے ہیں، کوئی پھانسی چڑھا دے، کوئی گولی مار دے، کوئی ٹکڑے کر دے، جب آپ کے صرف یہ ہے کہ میرے مدنی کو خبر ہو جائے، اتنی بات، یعنی اتنی عشق ہے، اتنی طرف ہے، اتنی محبت ہے کہ صحابی اندر کھڑا ہے، حضور نے فرمایا السلام علیکم، اس نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، حضور نے پھر فرمایا، تیسرے دفعہ جب جواب میں ملا حضور چل پڑے، صحابی دوڑا آیا کہ حضور مہربانی فرمایا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضور میں تو سن رہا تھا لیکن میرا دل کرتا تھا میرا مدنی سلام بھیجتا رہے، میں سنتا آپ کی زبان سے جو سلام آئے، دیکھو نا جی، جب محبوب سلام بھیجی، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کو ایک نعوذ باللہ ایک لڑکے کا لڑکی کا خط ہوتا ہے تو 18 دفعہ تو پڑھتے ہو، سینوں سے لگا کے رکھتے ہو، رات کو سرانے کے نیچے رکھ کے خواب بھی اسی کے دیکھتے ہو، اور جن کو عشق کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کیا گزرتی ہوگی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ خبر ملی کہ حضور کی وفات ہوگی، مطلب صحابی نے کیا ہوگا، اللہ بھی اب مجھے اندھا کر دے، اپنا کچھ دیکھنا نہیں چاہتا اگر محمد بدری نظر نہیں آتا،
یعنی عشق کی کمال کی حد ہے کہ آدمی خود دعا کرے اللہ میرا نور چھین لے آپ ادھر کرنے کا کیا اس نے کہا ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے اب جب حضور نظر نہ آئے تو آنکھوں کو کیا کروں ان آنکھوں سے میں اور چیز دیکھنا نہیں چاہتا ہوں خدا کے بندے جب کتنے بڑے عاشق گزرے ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ طریقے محبت کے ہوتے تو سب سے پہلے وہ نہ جھگڑا ہے نہ اعتراض ہے نہ مخالفت ہے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ایک دعوت فکر اور نظر ہے کہ خدا کے لیے غور کریں یہ رسومات ہیں یہ دنیا کے اندر رسومات ہیں کہ جی آج بادشاہ آ رہا ہے تو جھنڈیاں لگا دو اور رستے پہ سجا دو اور گیٹ بنا دو یہ رسوم دنیا ہے اس کا میرے مدنی کی عقیدت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ تو دنیا کے رسم و رواج ہیں کہ جہاں بادشاہوں نے گزرنا ہو بڑے بڑے لوگوں نے گزرنا ہو ان کے لیے سٹیج بنائے جاتے ہیں پھول سجائے جاتے ہیں اور ان کے لیے گیٹ بنائے جاتے ہیں ان کے لیے محرامیاں بنائی جاتی ہیں جھنڈے لگائے جاتے ہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور جناب راستے میں کبھی کبھی کہیں کہیں رقص ہوتے ہیں کہیں دھمال ہوتے ہیں کہیں مختلف علاقائی ڈانس ہوتے ہیں کہیں مختلف علاقوں کے لوگ اپنے لباسوں میں سامنے کھڑے ہو کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ تمام چیزیں دنیا کا رسم و رواج تو ہو سکتی ہیں لیکن میرا مدنی باغ نگین دور سے بہت بلند ہے ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے وہ ان بدعات سے ان محدثات سے ان خرافات سے ان منکرات سے کبھی رضا حاصل نہیں ہوگی اگر رضا ملے گی تو اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا ہزار جھنڈیاں لگا دو ایک طرف سارا دن تم حضور کے نام پہ جلوس میں بھاگتے رہو جھنڈیاں لگاتے رہو سبیلے لگاتے رہو انگوٹھے چومتے رہو ایک نماز چھوڑ دی ہے میرے مدنی کی زبان سے تم کافر ہو گئے تم سمجھتے ہو میں حضور کو راضی کر رہا ہوں ایک نماز اگر تم نے چھوڑ دی ہے ایک نماز اور تم سے جس نے کوئی جھنڈی نہیں لگائی جس نے کچھ نہیں کیا لیکن آگے نماز پڑھی اور اس نے نماز میں بھی مدنی میں درود بھیجا سنتوں میں بھی درود بھیجا نفلوں میں بھی درود بھیجا فرضوں میں بھی درود بھیجا وہ زیادہ قریب ہوگا قیامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اس لیے خدا کے لیے کچھ بات کو سمجھا کریں کچھ دین کو سمجھا کریں کہ ایک اعتراض مقصد نہیں ہوتا نہ مقابلہ مقصد ہوتا ہے نہ کسی پہ طنز مقصد ہوتا ہے لیکن وہ بیچارے بھی دین سمجھ کے کر رہے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما اس لیے فرماتے ہیں وقضى رواه الترمذي ابن حبيب الجرير عطاء بن الصائب به مثل موقوفا وقضى مرفوعا فقال الامام احمد بن علي بن قال حدثنا ورقا قال وقال عن محارب بن سالم بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة آفتاه من ذهب والوائلين اللؤلؤ وما وشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه بن حاتم وابن جرير بن طريق محمد بن حسين عطاء بن الصائب به مرفوعا وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح والله تعالى اعلم علمه وتم دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اور اس نہر مبارک کے پانی سے آپ کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے آپ کی محبت اور عقیدت نصیب ہو جائے اتباع سنت نصیب ہو جائے دعا کیا کریں آپ ہمارے لیے ہم آپ کے لیے کیونکہ یہ قاعدہ ہے اور فلسفہ ہے دعا میں جو ایک دوسرے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کی جائے تو وہ جلدی منظور ہوتی ہے یہ قاعدہ ہے یعنی تم ایسے دوست کے لیے دعا مانگ رہے جس کو پتہ ہی نہیں جو موجود نہیں تو زیادہ منظور ہوتی ہے جی کہ اگر یہ تو بہرحال عربی میں سوال ہے اگر عربی والے کا عربی کو دے دیا کریں کہ اگر ہم جو ہے انہیں کہیں کہ وہ عربی عالم سے جا کے پوچھیں چونکہ اب ہم عربی میں جواب دے دو باقی کو کوئی فائدہ نہیں کہ مسجد کے اندر جو نماز اب یہاں پڑھتے ہیں ان کا اور حرم کا قاعدہ یہ ہے جی کہ پورے حرم کو اللہ نے مسجد الحرام فرمایا یعنی پورے حرم پر بھی مطلق اطلاق آیا ہے جیسے اللہ نے فرمایا پورے حرم کو کعبہ بھی فرمایا ہے کہ حدیم بالغ الکعبہ اللہ نے فرمایا قربانی کے جانور جو ہے کعبے میں پہنچے حالانکہ قربانی کے جانور تو ہم مینا میں ذبح کرتے ہیں کعبے میں تھوڑا ذبح کرتے ہیں جو حرم پورے کو اللہ نے کعبہ بھی فرمایا
اسی طرح فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرک جو ہے وہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہو. اسی طرح ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، کہ یہ حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہیں رہتے. اب بال بچے ہمارے یہاں تھوڑے رہتے ہیں، مانا ہے کہ مکے میں رہتے ہیں شہر میں، تو پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام. تو جہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ایک کلاس ملے گا. امام صاحب جو ہے دعا التحیات مثلا لمبی پڑھ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بعد میں؟ تو جتنی دعائیں حدیث میں ہیں معصورہ پڑھتے رہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک دعا پڑھیں. مثلا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللهم اغفر لی، اسی طرح اللهم انی اعوذ بک من القبر واعوذ من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من الباس والمغرب وغلبۃ الدین وقہر الرجال. جتنی دعائیں مانگتے رہیں اور پڑھتے رہیں. میں نے کافی عرصہ نماز نہیں پڑھا، اب میں نے توبہ کر لی الحمدللہ. اللہ توبہ منظور فرمائے سب کی، اور جو بے نماز ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. دعا کریں اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. اب بھائی آپ یہ ہے کہ نماز آئندہ تو بالکل نہ چھوڑیں، اور باقی جتنی رہ گئی ہیں کوشش کریں قضا پڑھنے، کیونکہ جب آدمی موجود ہو، زندہ ہو، تو بہتر یہ لکھا ہے علماء نے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ نفل کے بجائے تم نمازیں قضا جتنی ہیں اندازے سے ادا کرتے رہو، باقی اصل تم نے توبہ کر لی، توبہ سے اللہ گناہ معاف فرما دے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہیں نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، اور وہ جلدی سے چلے گئے. تو حضور نے پوچھا کہ آپ جلدی کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کیونکہ ہمارے پاس چادر ایک ہے تو میں گھر جا کے یہ کپڑا اپنی بیوی کو دیتا ہوں تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. تو اس کی تشریح ہے، تشریح تو آپ نے لکھی، اور کیا تشریح ہے سر؟ اس کے بعد بھی کوئی تشریح ہے؟ یعنی کتنا غربت کا زمانہ تھا کہ دو کپڑے بھی نہیں تھے کہ بیوی اپنا لہدا استعمال کرے اور خاوند لہدا. گھر میں بیچاری کوئی کپڑا ہے، کوئی پرچھا لپیٹ کے بیٹھ گئی، یا ایسا کپڑا جس میں نماز کی ادائیگی ہو سکے، اس کے لیے تو اصل پورے بدن کا چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر عورت کے پاس کپڑا تھا تو کوئی چادر نہیں تھی پوری. مقصد یہ ہے کہ غربت اور قلت اور فقر کا یہ عالم تھا. زکوٰۃ جو ہے اگر ہم کسی کو دیں تو اس کو یہ بتلانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے نہ. اگر وہ غریب ہے اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں. ہاں تم مثلا اگر مجھے دے رہے ہو کہ جی یہ آپ طلباء کو یا دے دیں تو پھر بتانا ضروری ہے تاکہ میں مستحق کو دوں زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ میں فرق کر سکوں. لیکن اگر تم جانتے ہو یہ مسکین ہے، فقیر ہے اور یہ مال زکوٰۃ ہے اور فقیر کو ہی دے رہے ہیں، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہاری نیت ہونا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. سجدے کے اندر جو دعا مانگتے ہیں ہم، وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد مانگے. ہاں تو تسبیح کے بعد ہی مانگیں گے، تسبیح سے پہلے تو دعا نہیں ہوتی. کم از کم 3 دفعہ تسبیح ہے، ورنہ 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ. تو اس لیے جب بھی دعا ہوگی تسبیح کے بعد ہوگی. کہتے ہیں کہ مرد لوگ جو ہے قمیض کے ساتھ اگر سونے کا بٹن لگائیں، بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لگائیں، کیونکہ سونے کو اللہ کے رسول نے مردوں پہ حرام قرار دیا. الا مجبوری، جیسے کہ دانت ہے، کسی کا ناک ہے، کسی کی داڑھ کے اندر کوئی چیز ہے، کسی نے دانت بدلنا ہے، وہاں اجازت. بعض فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بھائی کپڑا اگر ہے مثلا تو اس میں گنا جاتا ہے طول عرض، اس میں وزن نہیں گنا جاتا. مثلا کپڑا ہے ریشم، تو اگر ریشم نیچے تھوڑا ہے اور سوت زیادہ ہے تو جائز ہے. اگر اسی طرح ریشم نیچے صرف 2 انگل کے برابر ہے، باقی ٹیٹرون ہے، جائز ہے. لیکن اگر ریشم زیادہ ہے اور سوت کم ہے تو حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں سونے کا وزن نہیں ہوگا بلکہ طول و عرض میں دیکھا جائے گا. جب طول و عرض میں دیکھا جائے گا تو سونا تو تھوڑی سی جگہ لے گا. جیسے کہ ریشم بھی تو حرام تھا لیکن تھوڑی سی جگہ لے تو حلال ہے. اس بنا پہ فقہا نے ایک علمی بات کی ہے. اللہ سمجھنے کی بھی تو توفیق دے رہا. جب سمجھ نہ آئے گی بات تو پھر بات آتی ہوئی. بھائی ریشم بھی مرد کے لیے، جیسے حضور نے فرمایا کہ ہاں دانے حرامان اعلیٰ ذکور امتی، یہ 2 چیزیں ہیں، سونا بھی اور ریشم بھی میری امت پہ حرام ہے. تو اب جب دونوں حرام ہیں، جیسے سونا حرام ویسے ریشم حرام. لیکن ریشم میں یہ آ گیا حدیثوں میں کہ اگر تھوڑا سا ریشم ہے نیچے یا اتنا کم ہے، جیسے بڑی چادریں ہوتی ہیں نا نیچے کنڈی لگا دیتے ہیں ریشمی، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
یہ ہاتھ سے بال سکھانے نے کہا کہ اگر بٹن بھی سونے کا ہو تو وہاں تو ہم طول و عرض دیکھیں گے، وہاں ہم وزن تو نہیں گنیں گے، کیونکہ کپڑے میں طول و عرض دیکھا جاتا ہے، وزن نہیں دیکھا جاتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک جواز کا راستہ نکلتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ بچے آپ سونے کے بٹن شٹن نہ لگائیں، پھر آدمی اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ بٹن لگائیں گے پھر آپ کو کنگن پہننے کا بھی شوق ہو جائے گا، پھر آپ کو گلے میں اور لاکٹ ڈالنے کا بھی شوق ہو جائے گا، پھر پہلوانوں کی طرح پٹڑی ڈالنے کا بھی شوق ہو جائے گا، پھر بند باندھنے کا بھی شوق ہو جائے گا، پھر امام ضامن بندوانے کا بھی شوق ہو جائے گا، پھر برباد ہوتے چلے جائیں۔ بربادی کسی طرح شروع ہوتی ہے نا، تھوڑی سی چنگاری سے آگ بھڑکتی ہے نا، تو اگر چنگاری آئے ہی نہ تو آگ کہاں سے آئے گی؟ اشکال شریف کیا سلسلہ میں شامل نہیں ہے، اس کے اندر احادیث ہیں جو سیاستہ کی ہیں، وہ حوالہ دیتے ہیں باقاعدہ، یہ متفق علیہ ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ فلاں میں ہے، یہ فلاں میں ہے، یہ فلاں۔ جب کوئی گناہگار مسلمان رمضان میں فوت ہو گیا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ، یعنی چونکہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور عذاب کو روک دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھو، لیکن شرط یہی ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، گناہگار ہونا مسئلہ نہیں، بات ہے ایمان، اصل بات یہ ہے کہ ایمان پہ ہو۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو آپ کہیں ماشاءاللہ کلمہ شریف تو پڑھتا تھا، کبھی نماز ہی نہ پڑھے ماشاءاللہ پکا مسلمان تھا، صرف نماز کبھی نہیں پڑھی، ویسے آدمی حضرت بڑا پکا مسلمان تھا، روزہ بھی کبھی نہیں رکھا، آدمی انتہائی پکا مسلمان تھا، لوگوں سے بڑی ہمدردی کرتا تھا، اخلاق کا بہت اعلیٰ تھا، لیکن زکات کبھی نہیں۔ آدمی پکا مسلمان تھا، صرف سود شود کھا لیتا تھا، کچھ بینک شینک کا کام بھی کرتا تھا، آدمی بالکل پکا مسلمان۔ یہ مسلمان ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ امام مہدی کون ہیں؟ جب آئیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ہزار دفعہ ایک بات ہو چکی ہے، بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، عشاء کے وقت 4 سنت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہ کہتے ہیں جی کہ 4 رکعتیں عشاء سے پہلے پڑھنا جو ہے کہتے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو آپ نہ پڑھا کریں، بس جو پڑھتے ہیں ان کو آپ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کو حدیث مبارک نہیں ملی، آپ چھوڑ دیں، اسی لیے تو غیر موقدہ ہے نا، نہیں پڑھیں گے تو پڑھنا ضروری تو ہے۔ اگر اس فرق کو تم سمجھ لیتے تو بحث نہ کرتے۔ بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے، کوئی چیز جو بھی ہے الحمدللہ وہ بغیر ثبوت کے نہیں ہو۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایسا کریں کہ کوئی کتاب کھول لیں، کتاب الصلاۃ، کسی بھی کتاب میں ساری حدیثیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر میں دوڑا جماعت کے لیے پہنچا لیکن جماعت نہ ملی، میں نے وہ نماز جا کے گھر پڑھی تو میری وہ قضا قضا کیوں ہوگی؟ اگر وقت میں پڑھو گے تو ادا ہوگی۔ قضا وہ ہوتی ہے جب نماز کا وقت گزر گیا اور آپ نے نہیں پڑھی، وقت ہی ختم ہو گیا۔ اگر وقت باقی ہے اور آپ نے پڑھی ہے وہ تو ادا ہے، صرف آپ جماعت سے محروم رہ گئے۔ لیکن اس کا بھی حل ہے کہ گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو کہو کہ میرے پیچھے کھڑے رہو، اگر بیوی کہنا مانتی مانتی ہے۔ باقی ہر بات مانتی ہے، نماز والی نہیں مانے۔ چلو ایک دن تجربہ تو کرو، بیوی کو میرے پیچھے نماز پڑھو، تمہارے اوپر اعتقاد رکھتی ہے، تمہیں اتنا شریف سمجھتی ہے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھے، اور اس سے یہ بھی پوچھ لو کہ اس کو نماز بھی آتی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، فرق کفر اور ایمان کے درمیان صلاۃ ہے، اس نماز کا بڑا فکر کریں۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کون سا لیا جائے گا؟ دعا کرو اللہ حساب لے ہی نہ، اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دے، ہم حساب دینے کے قابل ہیں۔ ویسے بہرحال عبادات میں آتا ہے، نماز کے بارے میں اور حقوق میں آتا ہے، قتل کے بارے میں، اور بھی احادیث موجود ہیں۔ میں کھانا کھا رہا تھا، ایک آدمی آ گیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی آؤ کھانا کھاؤ، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاتا، میں نے پھر کہا اس نے نہیں کھایا، میرا کھانا مکروہ ہو گیا۔ کیوں مکروہ ہو؟ کھایا اس نے نہیں، مکروہ تمہارے لیے ہو گیا۔ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے سوال پوچھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مولوی اپنا ہے، فارغ ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کاغذ پر طلاق دیتا، کاغذ پر نہ لکھ دیتا اور لوہے پر لکھ دیتا، ہو گئی آرام سے طلاق۔ کاغذ پر ہی طلاق لکھی جاتی ہے اور کس پر لکھی جاتی ہے؟
یہ پھر وہی ایک صحابی نماز پڑھتے دعا کے لیے نہیں ٹھہرتے، دعا کے لیے نہیں ٹھہرتے، تو حضور نے پوچھ لیا، بات ختم ہو گئی، جواب بھی مل گیا کہ میں مجبور ہوں، کپڑا نہیں ہے۔ ایک شخص قرض دار ہے، اس کی لڑکی کے پاس 1000 روپیہ موجود تھا، باپ کو نہیں دیا، کسی کا حق ہے، لڑکی کی نانی نے اپنے ذمے پر لے کر اپنے لڑکے کا قرض ادا کیا، نانی انتقال ہو گیا، لڑکی وارثوں سے دعا کرتی، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، 12 لڑکی کے اپنے پیسے ہیں تو اس کی مرضی دے نہ دینا دے، دیتی تو اچھی بات ہے، نہیں دی تو اس کی ذمہ داری تو نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت نعمان ہے، ابی حنیفہ کنیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے زمانے میں جو لڑائی ہوئی اور صحابہ شہید ہوئے، سب جنت میں ہیں، تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جنت میں ہیں۔ اختلافات ہو جاتے ہیں اجتہاد کے اعتبار پر، جب مجتہد سے کوئی خطا بھی ہو جائے وہ حق سے ہوتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ تو دونوں ماشاءاللہ صحابی جلیل تھے، الحمدللہ دونوں کے دونوں جو ہیں جنت میں ہیں۔ کلندر کسے کہتے ہیں مجھے تو آج تک ملے نہیں، آپ ہوں تو مجھے بتا دیں، قرآن میں کہیں ہے کلندر، حدیث میں؟ یہ تو دم مست کلندر ملنگوں کو زیادہ پتا ہے، وہ گلے میں لوا پہنے پھر رہا، اس سے پوچھو۔ 1.5 کلندر ہوتے ہیں، 1.5 ہوتے ہیں، 2 مرد ہوتے ہیں، ایک عورت ہوتی ہے، پتہ نہیں 1.5 سے کیا مراد ہے، آدھے سے کیا مراد ہے۔ یہ سب ایسے جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ علی شاہ کلندر، لال شاہ باز، یہ تو ہو گئے پورے، دیکھا نا رابعہ بدری آدھی کلندر ہو گئی، چلو شکر ہے عورت کو آدھا تو مانا، آپ تو عورت کو مردوں سے بڑا مانتے ہیں لوگ۔ اور بابا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی قصہ نہیں۔ میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جس کے اوپر بھی قرضہ ہو سورۃ الواقعہ پڑھا کرے رات کو روزانہ، پہلے نیت کر لے قرضے کے ادا کرنے، اس کے بعد استغفار جتنا زیادہ پڑھ سکے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قرضہ اتر جائے گا۔ ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو اس کے لیے جب سلام پڑھتے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے، بہرحال یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور ہر جگہ موجود ہے کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرے اور کہے کہ ایک گواہ میرا اللہ ہے اور ایک گواہ میرے حضرت رسول اللہ ہیں، ان 2 گواہوں کو گواہ بنا کے میں نکاح کروں، نے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے حضور کو بھی موجود سمجھا جیسے اللہ کو موجود سمجھا۔ اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، تمام ائمہ کرام کا فتویٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ نے آپ کو اور مجھے بھی عقل دی ہے، حاضر ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی حضور اپنے وجود مبارک سے آ جاتے ہیں، سمجھنا چاہیے نا، ٹھنڈے دل سے لوگ تو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی حضور پاک حاضر ہیں یعنی موجود ہے، کیا معنی موجود؟ اپنے بدن مبارک کے ساتھ، جسد مبارک کے ساتھ آ گئے، اگر آ گئے تو روزے میں، روزہ خالی، یا روزے میں بھی ہے اور یہاں بھی، تو پھر کتنے محمد مصطفیٰ اللہ نے بنائے ہیں؟